بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ماہ رجب کا مہینہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے، اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ یہ بڑی برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ تعالی، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ وشعبان شہری، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ ورمضان شہر امتی، اور فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ تشریف لاتا تو حضور علیہ السلام اکثر یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور خاص کر یہ وہ مقدس مہینہ ہے جسے اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ اسی مہینے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ تو تمام سامعین سے گزارش ہے کہ میں چند واقعات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا، تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جو ہے معلوم ہو سکے۔ سامعین کرام، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ اگر قرآن کریم اور احادیث مصطفیٰ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ زمین و زمان والے، عرش و فرش والے، شرق و غرب والے، شمال و جنوب والے، عرب و عجم والے، سبھی عظمت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ کی شان اتنی عرف و اعلیٰ ہے کہ جن کے متعلق حضور علیہ السلام خود یہ ارشاد فرمائیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جن کے متعلق حضور علیہ السلام خود یہ ارشاد فرمائیں کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ کی شان کتنی عرف و اعلیٰ ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم واقعہ فیل کے 30 سال کے بعد اور اعلان نبوت سے 10 سال پہلے دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ 13 رجب کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی ولادت 13 رجب کو ہوئی اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا اور آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام علی رکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے جو ہے وہ نوازا۔ اسی طرح ابو تراب کے لقب سے آپ مشہور ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے والد کا نام ابو طالب ہے۔ آپ کی شان اتنی عرف و اعلیٰ ہے کہ جن کے متعلق حضور علیہ السلام خود یہ ارشاد فرمائیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا کرتے، ٹک ٹکی باندھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا کرتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی، ابا جان کیا بات ہے، میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھتے رہتی ہیں، نظر جو ہے وہاں سے ہٹاتے ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، فرمایا کہ اے عائشہ تو کیا جانتی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر! جن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو اور دیکھنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، جن کی شان خود اتنی بلند و بالا ہو کہ جن کی گواہیاں رب تعالیٰ قرآن پاک میں دے رہا ہو، جن کی شان اتنی عرف و اعلیٰ ہو کہ حضور جن کے بارے میں یہ فرمائیں کہ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، اور صدیق اکبر حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عائشہ تم جانتی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ کی شان کتنی عرف و اعلیٰ ہے، اللہ اکبر! حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی۔ جب دعوت کی تو اپنے دور کی جو بڑی بڑی ڈشیں تھیں وہ سب بنا ڈالی۔ حضرت عثمان غنی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، بڑی کمال کی بات ہے، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی عرف و اعلیٰ ہے، اس میں بیان ہوگی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ تو فرمایا سارے صحابہ کو بھی ساتھ لے کے آئیں جو آپ کے پاس تشریف فرما ہیں۔ اب منظر کیا ہے، حضور علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے حضور علیہ السلام کے قدم گنتے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جو ہے وہ مجمع میں تشریف فرما ہیں۔ اب تمام صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچتے ہیں۔ سارے جو ہے وہ دعوت کھا کے جب فارغ ہوتے ہیں
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم گنتے آ رہے تھے، گھر تک جتنے قدم بنے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام خرید کر آزاد کر دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو گھر تشریف لاتے ہیں، چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں، آ کر لیٹ جاتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ میرے سرتاج کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں نظر آ رہی ہیں؟ تو آپ آگے سے فرماتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی مال و دولت ہوتی، میں بھی ویسی دعوت کرتا جیسی آج میرے دوست نے کی ہے حضور علیہ السلام کی دعوت۔ آپ سارا بتاتے ہیں کہ آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی ہے حضور علیہ السلام کی، بڑے بڑے اچھے کھانے بنائے تھے، اور بہتر بات یہ تھی، اعلیٰ بات یہ تھی کہ حضور کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام خرید کر آزاد کیا ہے، کاش میں بھی ایسا کرتا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے فرماتی ہیں کہ علی جاؤ حضور کو جا کے تم بھی دعوت دے کے آؤ، لیکن یاد رکھنا تم بھی ویسا ہی کرنا جیسے حضرت عثمان غنی نے کیا تھا۔ حضور چل رہے تھے، پیچھے قدم گنتے آ رہے تھے نا، تم بھی ویسے گنتے آنا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جا کر دعوت دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ جب حضور علیہ السلام یہ الفاظ سنتے ہیں تو آنکھیں اشک بہار ہو جاتی ہیں، جان جاتے ہیں کہ میرے بیٹی کا گھر، میرے علی کا وہ گھر ہے جہاں 3 دن سے فاقے چل رہے ہیں، لیکن حضور غیب جانتے تھے۔ فرمایا علی میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں، اور فرمایا کہ میں اپنے ساتھ صحابہ بھی لے کے آؤں گا۔ میں یا رسول اللہ آپ صحابہ بھی ساتھ لے کے آئے۔ اب منظر کیا ہے، حضور آگے آگے چل رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے حضور کے قدم گنتے جا رہے ہیں۔ گھر پہنچتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی برتن چولہوں پہ رکھ کے سر سجدے میں رکھ لیتی ہیں، اور رب کے بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا مالک مولا میں نے تیرے محبوب کی دعوت کی ہے، آج رسوا نہ کرنا۔ راوی لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ جیسے ہی برتنوں سے ڈھکن اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے اندر کھانے بنے ہوئے ہیں۔ کھانا صحابہ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں صحابہ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے۔ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کھانا جنت سے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں علی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہر قدم کے بدلے دعائے فاطمہ سے 1,000 گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے، جن کے گھر میں کھانے بھی جنت سے آتے ہوں۔ اللہ اکبر، آپ کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک مرتبہ کسی آدمی کی شکل میں حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور آ کے کہتے ہیں کہ اے علی آپ جو ہے وہ علم کا جو ہے وہ دروازہ ہے، آپ بتائیں اس وقت جبرائیل کہاں ہوگا، اس وقت جبرائیل کہاں ہے آپ مجھے بتائیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، نیچے دیکھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اوپر بھی دیکھا ہے، نیچے بھی دیکھا ہے، دائیں بھی دیکھا ہے، بائیں بھی دیکھا ہے، مجھے کہیں جبرائیل نظر نہیں آ رہا۔ سامنے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تمہیں جبریل امین علیہ السلام ہو۔ اللہ اکبر، آپ کی شان کتنی عرف و اعلیٰ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ علی جا میں سفر پہ جا رہا ہوں، تو سفر جو ہے میرا وہ جنگل سے گزر کے ہونا ہے، تو مجھے جنگلی جانوروں سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو آپ مجھے جو ہے وہ کچھ چیز عطا فرما دیں تاکہ مجھے جو ہے وہ ڈر نہ لگے، ڈر میرا ختم ہو جائے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اسے ایک انگوٹھی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھ لو، اگر کوئی تمہارے سامنے کوئی جانور آ جائے، کوئی درندہ آ جائے تو اسے یہ کہہ دینا کہ یہ علی بن ابی طالب کی انگوٹھی ہے۔ اور راوی لکھتے ہیں کہ وہ آدمی سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی اس کے پاس ہے، اتفاق سے وہ ایک جانور اس کے سامنے آ جاتا ہے، اسے کھانے کے لیے جب دوڑتا ہے تو وہ آدمی انگوٹھی نکال کے کہتا ہے کہ رک جاؤ، یہ انگوٹھی علی بن ابی طالب کی ہے۔ یہ دیکھتے ہی وہ جانور رک جاتا ہے اور آسمان کی طرف نظر دوڑاتا ہے، کچھ دیر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جب وہ آدمی سفر سے واپس لوٹتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سارا قصہ سناتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کیا کہا؟ کہا میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا اس جانور نے یہ کہا کہ مجھے رب کعبہ کی قسم میں آج کے بعد یہاں نہیں رہوں گا، اگر میں یہاں رہتا ہوں لوگ میری شکایت حضرت علی المرتضیٰ کو کر دیں گے۔ اللہ اکبر،
آپ کی حکومت جو ہے وہ جنگلوں پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی، شیر بھی آپ سے ڈرا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ نے آپ کو کیسا نوازا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تشریف فرما تھے تو کافر جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے، ایک فقیر مانگنے والا آتا ہے تو وہ سوال کرتا ہے، تو کافر جو ہے یہ ہنسی مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں جاؤ وہ جو آدمی بیٹھا ہے نا اس کے پاس جاؤ، وہاں سے تمہیں کچھ نہ کچھ ملے گا۔ اب وہ فقیر حضرت علی کے پاس جاتا ہے، جا کے سوال کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مٹھی بند کرو۔ آپ 10 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اس پہ پھونک مارتے ہیں، فرماتے ہیں جاؤ یہ جا کر انہی کے بعد جا کے مٹھی کھولنا۔ اب وہ منظر دیکھ رہے تھے، اب وہ فقیر جب ان کے پاس آ رہا ہوتا ہے تو وہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، مٹھی بند کی ہوئی ہے، پھونک مارا ہے، وہ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ فقیر جیسے ہی ان کے پاس آ کے مٹھی کھولتا ہے تو اندر سونے کے سکے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے یہ کفار منظر دیکھتے ہیں تو کئی کفار اسی وقت کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے آپ کی شان و عظمت۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، آپ بازار تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بازار میں کھڑی روئی جا رہی ہے۔ حضرت علی اس کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بہن کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ میں ایک لونڈی ہوں، میرے مالک نے مجھے چند درہم دے کر کھجوریں لینے کے لیے بھیجا تھا، میں کھجوریں لے کر جب اس کے پاس گئی تو اسے پسند نہ آئی تو اس نے کہا ہے جاؤ جا کے واپس کر کے آؤ۔ میں اب دکان والے کے پاس واپس کرنے کے لیے آئی ہوں تو یہ واپس نہیں کر رہا، اگر واپس جاتی ہوں تو میرا مالک مجھ پر ظلم کرے گا، مجھے مارے گا، اب یہ واپس نہیں کر رہا۔ تو حضرت علی اس کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکا دیتا ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ حضرت علی مرتضیٰ ہے، دھکا دیتا ہے، کہتا ہے چلے جاؤ یہاں سے، میں نے نہیں دینا، واپس نہیں کرنا اس کا مال۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جانتے ہو تم نے کس کو دھکا دیا ہے؟ کہا یہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ جیسے وہ یہ شخص سنتا ہے فوراً کھجوریں رکھ لیتا ہے، پیسوں سے واپس کرتا ہے اور حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ مجھے معاف فرما دیں، مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں اگر میری رضا چاہتے ہو نا تو لوگوں کے حقوق پورے ادا کیا کرو۔ اللہ اکبر، کیسی کمال کی عاجزی! آپ نے کیا فرمایا کہ میری رضا چاہتے ہو تو لوگوں کے حق ادا کیا کرو، لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم نہ کیا کرو۔ لیکن آج ہم خود غور فرما لیں کہ آج ہم لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ خود نہیں معاف فرمائے گا۔ آج ہم مسلمانوں کے دل دکھاتے ہیں، ان کے ناحق مال کھا جاتے ہیں، تو خدا را اس پر غور فرمائیں۔ مسلمان کا دل دکھانا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ ہم والدین کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، والدین کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کا دل دکھانا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ اور روایت میں آتا ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، درائے رحمت جوش میں ہے، آپ فرماتے ہیں اے عائشہ آج جو مانگ رہا ہے مانگ لو، تجھے عطا کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے والد سے مشورہ نہ کر لوں؟ حضور اجازت دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے پاس حاضر ہوتی ہیں، حضرت صدیق اکبر کے پاس، اور عرض کرتی ہیں ابا جان آج حضور علیہ السلام کا دریا رحمت جوش میں ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ اے عائشہ آج جو مانگنا ہے مانگ لو، تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عائشہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جو حضور بتائیں مجھے بھی آ کے بتانا، اور حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو کہ یا رسول اللہ جب معراج کی رات آپ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، راز و نیاز کی جو باتیں ہوئیں ان میں سے ایک بات مجھے بتا دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جب آپ معراج کی رات رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں ان میں سے ایک بات مجھے بتا دے۔ حضور علیہ السلام مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عائشہ اس وقت جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو کسی مسلمان کا دل خوش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو لازم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتی ہیں تو خوش ہو جاتی ہیں، دوڑتی ہوئی حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، آ کے فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو کسی مسلمان کا دل خوش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو لازم کر دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے رونے لگ جاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی اپنے والد کو دیکھ رونے لگ جاتی ہیں، پوچھتی ہیں ابا جان بات تو بڑی خوشی والی تھی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں آگے سے کہ عائشہ تو نے بات کا صرف ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ گویا جو مسلمان کا دل دکھاتا ہے، جو مسلمان کو رلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کو لازم کر دیتا ہے۔ تو خدا را مسلمانوں کے دل خوش کیا کریں،
مسلمانوں کے ساتھ دل جوئی کیا کرے، ان کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کیا کرے۔ تو یہ کتنی بڑی وعید کی بات ہے کہ جو کسی مسلمان کا دل توڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے، آپ کے فیصلے بھی بڑے کمال کے ہوا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 عورتوں نے بچے جنم دیے رات کے اندھیرے میں۔ اب ایک کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، ایک کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، دونوں نے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا۔ ایک کہتی ہے کہ میرا لڑکا پیدا ہوا ہے، دوسری کہتی ہے کہ میرا لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اب یہ جھگڑا ہو رہا ہے اور یہ مقدمہ حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بات کیا ہے، کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ تو ایک عورت کہتی ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، دوسری عورت کہتی ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو یہ آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں اپنا اپنا دودھ نکالو اور نکال کر اس کا وزن کرو۔ اب دونوں عورتیں اپنا دودھ نکالتی ہیں، دودھ نکالنے کے بعد اب اس کا وزن کیا جاتا ہے۔ تو جس عورت کے دودھ کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے بیٹا اس کا ہے، اور جس کے دودھ کا وزن کم ہے بیٹی اس کی ہے۔ اب لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے یہ قرآن پاک کے مطابق کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو غذا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ آپ کے حکمت کے فیصلے ہوا کرتے تھے، اللہ نے آپ کو ایسی شانوں سے نوازا تھا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے متعلق یہ مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ تو اس حوالے سے علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے، بعض یہ کہتے ہیں کہ کعبے کے اندر پیدا نہیں ہوئے۔ لیکن جس پر علماء کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ کعبہ معظمہ کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے کیا کہنے، اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ بھی بڑا کمال کا فرمایا کہ ایک جو ہے وہ یمن کا بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا ایک امیر آدمی تھا، اس نے اپنے بیٹے کو سفر پہ روانہ کیا تو ساتھ ہی اپنا ایک غلام بھی اس کے ساتھ بھیج دیا کہ تم جاؤ سفر میں اس کے ساتھی بن جاؤ۔ اب سفر ہو رہا ہے، راستے میں ان کا بھی آپس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ جھگڑا ہونے کے بعد جب کوفہ پہنچتے ہیں تو جو غلام ہے وہ اپنے مالک کے بیٹے کو اپنا غلام بنا کے بیچنے چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے۔ اب یہ جھگڑا ہو رہا ہے، مقدمہ یہ بھی آتے علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ غلام یہ کہتا ہے کہ جو یہ لڑکا ہے یہ میرا غلام ہے، لیکن حقیقتاً جو لڑکا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے، حضرت علی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، میرے باپ کا غلام ہے، میں سفر پہ آ رہا تھا تو میرے باپ نے اسے میرے ساتھ بھیج دیا، راستے میں ہمارا جھگڑا ہوا تو یہ جو ہے مجھے اپنا غلام بنا کر بازار کے اندر بیچنے لگا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیوار کے اندر 2 سوراخ بنائے جائیں اور تم جاؤ اپنے اپنے سر جو ہے اس سوراخ کے اندر جو ہے وہ باہر نکالو، اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلوار لے کے آؤ۔ تو حضور علیہ السلام کی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے فرماتے ہیں کہ اٹھو تلوار لے کر غلام کا سر تن سے جدا کر دو۔ جیسے غلام جو ہوتا ہے وہ یہ الفاظ سنتا ہے تو اپنا سر پیچھے کر لیتا ہے، باہر نکال لیتا ہے، اور جو لڑکا ہوتا ہے وہ اپنا سر ویسے ہی وہاں رکھے ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکمت بھرا فیصلہ دیکھ کر لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا علی المرتضیٰ آپ نے بڑا اچھا فیصلہ فرمایا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے، آپ کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، قلم ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن ہم کما حق کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان نہیں فرما سکتے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔